الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیب مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر گئے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا بھی تذکرہ فرمایا جو قیامت تک دین اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائیں گے۔ دین اسلام کے انہی وفاداروں میں ایک عظیم الشان شخصیت سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ آپ دونوں رضاعی بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بچپن میں ابو جہل کی ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بہادر، دلیر، خوش اخلاق، جوان و توانا اور جرت مند شخصیت کے مالک تھے۔ آپ غیرت مندی میں انتہائی بلند مقام کے حامل تھے۔ آپ کو شمشیر زنی اور تیر اندازی میں کمال مہارت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اظہار نبوت کے 6 سال مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک ہی سال دین اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوانی ہی سے سیر و سیاحت کا اور شکار کا شوق تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کو عجیب انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمول کے مطابق شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک باندی نے لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ حمیت میں جوش آیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راستے میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر اس سے 1-2 باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ وہاں پہ ابو جہل اپنے حواریوں کے ساتھ مجلس جمائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے اپنی کمان ابو جہل کے سر پہ ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ وہاں جو لوگ اس کے حواری موجود تھے وہ ابو جہل کی حمایت میں اٹھے تو ابو جہل کہنے لگا کہ آج تم حمزہ سے کچھ نہ کہو، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بھتیجے کو بہت سخت باتیں کی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج سے میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ اگر تم مجھے روک سکتے ہو تو روک لو۔ ابو جہل کے حمایتی کہنے لگے، حمزہ بے دین ہو گیا ہے،
بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے، اور مسلمانوں کا حلقہ چند کمزور افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے مسلمانوں کی حالت بدل گئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کفار کو مسلمانوں کے خلاف جو دیدہ دلیری حاصل تھی اس کا سد باب ہو گیا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و جاں بازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم نے جوش میں یہ کیا کر دیا کہ اسلام کو قبول کر لیا، پتہ نہیں یہ صحیح مذہب ہے یا نہیں ہے۔ یہ اور اس قسم کی کئی سوچیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوچیں مجھے آئیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعَتْ فِيهِ مَخْرَجًا، اے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات پریشانی کی کیفیت میں اور بے چینی کی کیفیت میں رہا۔ جب یہ پریشانی ختم نہ ہوئی تو میں حرم میں حاضر ہوا اور نہایت تضرع و عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور اس شک اور تردد کو دور فرما۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور آپ کے دل میں جتنے خیالات تھے، جتنے وسوسے تھے، جتنے اوہام تھے، وہ سب کے سب صاف ہو گئے اور دل یقین سے، توحید کے یقین سے لبریز ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے استقامت کی دعا فرمائی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اسلام کی شان میں اشعار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے۔ بہرحال جہاں پہ ایک اہم بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ انسان کے ساتھ جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تو شکوک و شبہات ذہن میں پیدا ہونے لگیں یا اور کوئی اہم معاملہ ہو تو ہماری غفلت کی یہ کیفیت ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، حکیموں کے پاس جائیں گے اور نہ جانے کس کس سے کیا کیا مشورہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان جب اس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنی کیفیت کے حل کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے چند دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر اٹھائے، تلوار اٹھائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ پہ آئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تردد ہوا، دروازہ کھولا جائے یا نہ کھولا جائے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھول دو دروازہ، اگر اخلاص کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ تھی وہ بہادری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں کفار کی جانب سے تکالیف کا سامنا بھی کیا۔ جو تکالیف دوسرے مسلمانوں نے برداشت کی
وہ تکالیف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی برداشت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جب مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی بھائی قرار دیا۔ ادھر دیکھیں اخلاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ جب غزوات میں، سفر میں تشریف لے جاتے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی ہر قسم کی وصیت کر کے جاتے تھے۔ جیسے آج جس پر ہمیں سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے اس کو ہم اپنے راز والی باتیں بتاتے ہیں، اگر میں نہ آؤں کچھ ہو جائے تو پھر یہ کرنا، ایسے کرنا، تو وہ ساری باتیں حضرت حمزہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے مابین جو اصل رشتہ تھا وہ کیا تھا؟ بھائی چارے کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا تھا۔ جب حضور مدینہ منورہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جوہر دکھانے کا خوب اچھا موقع ہاتھ ملا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، شجاعت جو تھی وہ یہاں پہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے سامنے آئی کھل کے۔ پہلے بھی ظاہر بہادر تو سمجھتے تھے، لیکن یہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر اہم موقع پہ آگے آگے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کفار کی جاسوسی کرنے کے لیے، ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلا علم دے کر اگر کسی کو بھیجا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور غزوہ بدر سے پہلے کئی مواقع جو لڑائی کے بن سکتے تھے یا جو اہم تشکیلات تھیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی جتنی سرگرمیاں تھیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے علم دے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جگہوں پہ بھیجا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر پورا اترنے والے تھے کہ حالات کا بھی جائزہ لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر بھی عمل کرتے، اور باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پوری تیاری کے ساتھ بھیجا تھا، اس کے باوجود لڑائی کا موقع نہیں آنے دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بہرحال جب غزوہ بدر پیش آیا تو غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اپنے سر پہ شتر مرغ کی کلغی لگائی ہوئی تھی۔ شتر مرغ کا کوئی بال یا اس قسم کی کوئی نشانی جو شتر مرغ کی تھی اسے اپنے سر پہ لگایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے آپ دور سے نظر آتے تھے کہ یہ کلغی والا کوئی شخص جا رہا ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں قریش کے بہت سے سرداروں کو قتل کیا، عتبہ، ولید، طعیمہ بن عدی، اسود مخزومی اور ابو قیس وغیرہ کئی بڑے بڑے لوگوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا غزوہ بدر میں، اور جدھر آپ کا رخ ہوتا آپ ادھر ان کی صفیں چیرتے ہوئے نکل جاتے، جو سامنے آتا وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ اور آپ کی اس جواں مردی، بہادری اور اس طرح لڑنے کی گواہی کفار نے بھی دی۔ جب جنگ کے اختتام پر قیدیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی تو ایک قیدی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کلغی والا کون تھا جس نے کلغی لگائی ہوئی تھی؟ لوگوں نے کہا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہ قیدی بولا آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا ہے۔ تو یہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی کہ جب لڑنے کا موقع آیا تو سب سے زیادہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو نقصان پہنچایا، اور وہ اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ حفیظ جلندری مشہور شاعر ہیں،
وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہادری کو اپنے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا حمزہ نے دھاوا اس طرح کرشی جلیلوں پر، کسی جنگل میں جیسے شیر جا پڑتا ہے فیلوں پر. بہت بے باک تھی یہ تیغ اب کچھ اور چل نکلی، کبھی شانے پہ چمکی اور کبھی زیر بغل نکلی. کسی کی ڈھال کاٹی سر سے گزری صدر تک پہنچی، بڑی خوبی سے منشائے قضا و قدر تک پہنچی. کبھی اس کا گلو تاکا، کبھی اس کی کمر تاڑی، کبھی سیدھی گری آ کر، کبھی ترچھی کبھی آڑی. جو افسر تھے انہیں آواز دے کر ٹوک کر مارا، جو بھاگے سامنے سے ان کا راستہ روک کر مارا. تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی، جواں مردی تھی. اس کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا. غزوہ بنی قینقاع میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دے کر امیر بنا کر بھیجا، اور وہاں پہ بھی لڑائی کا موقع نہیں آیا ان لوگوں کا. غزوہ بنو قینقاع میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورہ سے جو یہود تھے ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا. پھر تاریخ اسلام کی عظیم جنگ پیش آئی، غزوہ احد. غزوہ احد میں دراصل اہل مکہ قریش بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور پھر بدر میں آنے والے جو شرکا تھے اہل مکہ میں سے، ان سب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن حمزہ ہے، کیونکہ پچھلی لڑائی میں انہیں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا تھا، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہلے سے ہی باقاعدہ وحشی غلام کو تیار کر کے آئے تھے کہ تم نے اسے قتل کرنا ہے اور تمہیں ہم یہ انعام دیں گے. اب اس غلام کو لالچ تھی آزادی کی، اس کو کہا گیا فلاں چیز بھی تمہیں انعام میں دی جائے گی، ساتھ تمہیں آزاد بھی کیا جائے گا. پھر اس دور میں مبارزت کا طریقہ تھا کہ جب دو گروہ آپس میں لڑائی کرتے تھے، آمنے سامنے آتے تھے، تو ابتدا لڑائی کی ایسے ہوتی تھی کہ دونوں گروہوں کے جو بہادر ہوتے تھے ایک پہلے ان کا مقابلہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد سارا لشکری لڑائی شروع کر دیتا تھا. غزوہ بدر میں جو حضرات ابتداءً کفار سے لڑنے کے لیے گئے ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسی طرح غزوہ احد میں جب لڑائی شروع ہوئی اور اس میں مبارزت ہوئی تو قریش کی طرف سے سباع بن عبد العزا یہ پکارتا ہوا میدان میں آیا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے، اے سباع تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے. یہ کہہ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ تلوار کے ایک ہی وار میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. جب کفار نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا ہے، تو کفار نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا. تو اس موقع پر پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو خوب شکار کیا. ادھر سے مسلمان بھی آ گئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. چونکہ کفار خاص طور پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے، اور وہ وحشی غلام بھی خاص طور پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جگہ پہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا چٹان کے پیچھے گھات لگائے کہ جیسے ہی حضرت حمزہ میرے سامنے آئے تو میں اپنا کام کروں. وہ سامنے تو مقابلہ کر نہیں سکتا تھا اور چھپ کے بیٹھ گیا. جیسے ہی ایک موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نشانے پہ آئے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے نیچے لگا اور وہ جسم سے آر پار ہو گیا. اس کے باوجود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے، لیکن زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں پہ شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی کے گانے گائے. ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے
नाक कान काट कर अपना जेवर बनाया, आपका शिकम पेट मुबारक चाक किया, जिगर निकाला और अल्लाह ताला ने खाने से तो बचाया लेकिन उसे चबा चबा के उसने थूक दिया। ये थी कुफार के दिल में नफरत मुसलमानों की और उनकी शकावत, बदबख्ती और सख्त दिली, जिसका मुशाहिदा अल्लाह ताला आज हमें करवा रहे हैं। फलस्तीन और गज्जा के मुसलमानों को आप देखें कि कैसे वहशी दरिंदे अपने आप को जो मुहज्जब कहते हैं, जो सारी दुनिया के ठेकेदार बने हुए हैं, कैसे उन भूखे प्यासों को खाना भी नहीं पहुंचने दे रहे, और जब खाना कहीं से मिलने की कोई आस, कोई उम्मीद होती है तो फिर वहां पे बमबारी भी कर रहे हैं। और ये ठेकेदार हैं, सारी दुनिया के हुकूक के, इंसानी हुकूक के आलमबरदार हैं, नारे लगाते हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, जबकि उनका नारा है औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का, बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का, जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का। क्या जानवरों के हुकूक का ये तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो इंसानों को भयानक मौत का सामना करने पर मजबूर कर रहे हैं, जिनका रहम किसी तरह जागने के लिए तैयार ही नहीं है। असल बात यह है, हम मुसलमान धोखे में हैं। असल बात यह है कि उनकी नजर में सारी अहमियत अपने हम मजहब लोगों की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। आज मुसलमान आपस में ना इत्तिफाकी करके, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन के अपनी ताकत को खत्म कर बैठे और कुफ्फार सारे के सारे एक हो गए। आज फिर हमें उस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दुआ है अल्लाह ताला किसी तरह मुसलमानों में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए। जंगे उहुद के बाद शुहदा की जब तजहीज़ो तकफीन का सिलसिला शुरू हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे तशरीफ़ लाए। चूँकि हिंदा ने नाक कान काट कर निहायत दर्दनाक सूरत बना दी थी, इसलिए ये मंजर देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत को मुखातिब होकर फरमाया, अगर मुझे सफ़िया के रंजो गम का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें इसी तरह छोड़ देता कि दरिंद परिंद खा जाएं और तुम क़यामत में उन्हीं के पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, मुझ पर तुम्हारा इंतकाम वाजिब है, मैं तुम्हारे बदले 70 काफरों का मुसला करूंगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने कैफियत ही ऐसी कर दी थी, लेकिन देखें इस्लाम का इंसाफ। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला की जानिब से वही आ गई। उस वही के जरिए अल्लाह ताला ने इंतकाम से मना कर दिया, नाजायज इंतकाम से मना कर दिया और फरमा दिया कि जाहिर है कुफार से बदला तो लिया जाएगा कि जब जिहाद हो तो उस जिहाद में उन्हें कत्ल किया जाए, लेकिन फरमाया मुसला नहीं किया जा सकेगा। मुसला करने से मना कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे जो कसम खाई थी, उस कसम का कफ़ारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया और सब्र किया। सब्र की भी कैफियत देखें। अब ये जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल था ना, वहशी, अल्लाह ताला ने इसको मुसलमान बना दिया। अल्लाह अकबर। चाचा को कत्ल करने वाला है, मुसलमान बन गया, तो अब उसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई नहीं कर रहे, बदला नहीं ले रहे। जाहिर है वो तो जंग थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुसलमान होने को तस्लीम किया। बस जाहिर थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान ही हमारे जैसे, फिर रिश्तेदारी और ये सारे मामलात भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, बस तुम एक मेहरबानी करो, मेरे सामने ना बैठा करो। तो हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की जानिब बैठा करते थे ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना ना हो। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी काम लिया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का दावा किया था, हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कत्ल किया। तो ये अल्लाह ताला की जानिब से है। इसी तरह अबू सुफियान जो उस वक़्त उनका जर्नैल था कुफार का, वो बाद में मुसलमान हो गए। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح یہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی، حضرت ہندا رضی اللہ عنہا۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ نے ان کے اسلام کو تسلیم کی۔ اس لیے یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جتنے گناہ بھی ہیں وہ اسلام قبول کرنے سے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنا بڑا گناہ بھی ہے جب مسلمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاف کر دیے۔ اسلام قبول کرتے ہی انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو اب جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے ان کے اسلام کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ اب ان کے بارے میں ان کے قبل اسلام کے جو واقعات ہیں ان پر ہمارے لیے زبان درازی کرنا اور ان کو تانے وغیرہ دینا اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا برائی کے ساتھ تذکرہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارے ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاف کر دیا تو ہم کون ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی ہم ان کا احترام کریں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ جب انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا تو روتے ہوئے آپ کی میت کے پاس آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آپ کی میت کے قریب آنے سے منع کر دیا اور تسلی دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو 2 چادریں دیں، انہیں حضرت حمزہ کے کفن میں استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اللہ کرے آج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا فرما دے۔ کیا عظیم قربانی ہے کہ اپنے شہید کے لیے کفن دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی دوسرا شہید بھی ہے اور اس شہید کے لیے کفن کا کپڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 چادریں ہیں تو دونوں چادروں کو ایک ایک شہید میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا کو پورا کفن دیا جائے، بلکہ فرمایا ٹھیک ہے 2 کپڑے ہیں اور 2 شہید ہیں، لہذا ایک کپڑا ان کو دے دو، ایک کپڑا ان کو دے دو۔ اب چادریں وہ اتنی ہیں کہ اگر تو اتنی بڑی چادر ہے کہ اگر اس سے ایک چادر سے سر چھپایا جائے تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں چھپائے جائیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر سے چہرے چھپا دو اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایثار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ ایثار سکھلایا تھا، اور اسی ایثار کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت سی کامیابیاں جو سمیٹی ہیں۔ آج کا جو مسلمان ہے اس میں یہ ایثار نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہے، کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایثار والی، قربانی والی، تواضع، عاجزی والی جو صفات ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کے مخاطب ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیک فإنک کنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخیرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں آگے آگے رہتے تھے۔ یہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت
کہ رشتہ داروں کا خیال رکھ رہے ہیں. آج رشتہ داری کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی خصوصیت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ داری کا سب سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. رشتہ داری کیا چیز ہے؟ دیکھیں، کون آپ کا باپ ہے، کون آپ کی ماں ہے، کون آپ کا بھائی ہے، کون آپ کی بہن ہے، کون بیوی ہے، کون شوہر ہے، کون بیٹی ہے، کون بیٹا ہے. یہ میرا اور آپ کا تو انتخاب نہیں ہے، یہ تو سارا انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ نے کسی کو آپ کا باپ بنایا، کسی کو آپ کا بھائی بنایا، کسی کو ماں بنایا، کسی کو چاچا بنایا، کسی کو تایا بنایا. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہماری رشتہ داریاں قائم کی ہیں تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہمیں کس سے کیا تکلیف پہنچے. اب اگر ہم ان تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اس پر اجر ملے گا. اگر تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت نہ کریں، وویلا کریں، بے صبری کا مظاہرہ کریں تو تکلیف تو آئی ہی آئی ہے، اسے تو برداشت کرنا ہی پڑے گا. الٹا وہ تکلیف ہماری دوگنی ہو جائے گی جب ہم واویلا کریں گے، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے. اس لیے رشتہ داروں کی جانب سے جو آنے والی تکالیف ہیں، سسرال کی جانب سے، ساس کی جانب سے اور دیگر رشتہ داروں کی جانب سے، بہن بھائیوں کی جانب سے، اسے ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو رشتہ داری ہے نا، یہ قیامت والے دن عرش الہی کے پاس کھڑی ہوگی. جیسے جیسے لوگ حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو ہر ایک کے بارے میں رشتہ داری اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی. کسی کے بارے میں کہے گی کہ اس نے مجھے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا، اے اللہ تو اسے آج بھی جوڑ دے. یعنی اس کو آپ جنت میں داخل فرما دیجئے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور کسی کے بارے میں سفارش کرے گی کہ اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں توڑا تھا، اے اللہ تو اس کو توڑ دے، یعنی اس کو عذاب میں داخل کر دے، جہنم میں بھیج دے. اللہ کی پناہ. اب دیکھو یہ رشتہ داری جو ہے نا، اس کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ ذَا الْقُرْبَى ذَوِي الْقُرْبَى. مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو. والدین کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کتنی ترغیب دی ہے رشتہ داری کا خیال کرنے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا، اس پر آپ کو 2 ثواب ملتے ہیں. کسی اجنبی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں تو 1 ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اجنبی آیا، اس نے کہا مجھے پانی پلا دو، آپ نے پانی پلا دیا تو آپ کو 1 ثواب ملے گا پانی پلانے کا. جبکہ اگر وہی پانی آپ اپنے کسی رشتہ دار کو پلاتے ہیں تو 2 ثواب ملتے ہیں. ایک تو پانی پلانے کا، دوسرا رشتہ داری کی حیا کرنے کا، رشتہ داری نبھانے کا. اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، بلندیوں پہ ہیں رتبے امیر حمزہ کے، ہیں عرش و فرش پہ چرچے امیر حمزہ کے. احد پہاڑ کے ذروں سے آ رہی ہے صدا، قدم قدم پہ ہیں جلوے امیر حمزہ کے. شہید ہو کے وہ تاریخ کر گئے ہیں رقم، ہر ایک زبان پہ ہیں قصے امیر حمزہ کے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں آپ کی 3 بیویاں تھیں اور 3 بیویوں سے آپ کے 3 لڑکے ہوئے اور 1 لڑکی ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ آپ نے کی ہے، مکہ کو فتح کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کی طرف بھی گئے. تو وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی امامہ. انہوں نے، ظاہر ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے، تو یہ امامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن لگی. تو وہ امامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی بھائی کہہ کے مخاطب کر رہی تھی. اب ظاہر ہے وہ مکہ میں رہ گئی تھی، جبکہ حضرت حمزہ مدینہ چلے گئے تھے. ادھر حضرت علی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی تھے. ان تینوں حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی الگ الگ کہ آپ ہمیں اس بچی
کی خدمت کا موقع دیں، ہم اس کی تربیت کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی بہن تھی، اس بچی کی وہ خالہ لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو۔ یہی بیٹی تھی امامہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امامہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کی ترغیب دی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بیٹی ہے آپ اسے نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت حمزہ میرے رضاعی بھائی تھے، جب رضاعی بھائی تھے تو یہ ایسے ہو گیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، اور بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا، جبکہ چچا کی جو بیٹی ہوتی ہے نا اسے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہاں پہ نکاح کیوں نہیں کیا؟ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی لگی، اور بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا جائے تو مسلمانوں کے سربراہ تھے، اور جیسے الامان والحفیظ یہاں رواج چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کرتے تو ظاہری نظر میں کوئی منع نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دین سکھانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا بھی نہیں کہ اس سے نکاح کیا جائے، فرمایا یہ تو میری محرم ہے، اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے خاندان کو ان اسلام دشمنوں نے کیسے تباہ کیا ہے، نیٹ کی اور سوشل میڈیا کی کیا بلا ہم پر انہوں نے مسلط کر دی کہ آج یہ جو ہمارے محرم رشتے ہیں، ان محرم رشتوں کا بھرم تو رہا ہی نہیں ہے۔ اسلام سے، مذہب سے تو ہم دور ہو ہی گئے تھے، لیکن اس نے ہماری یہ جو خاندان تھا اور خاندان کا جو بھرم تھا اس کو بھی ابھی ختم کر کے رکھ دیا۔ تو ہم پابند ہیں ان چیزوں کے کہ جو نکاح کے مسائل ہیں، رشتہ داری کے جو حقوق ہیں، رشتہ داری کے جو معاملات ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سمجھائیں ساری چیزیں، تاکہ اس قسم کی غلطی میں ہمارے بچے مبتلا نہ ہوں۔ حفیظ جلندری نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے، شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ، وہ عم مصطفیٰ عالی نسب والا حمزہ، وہ حمزہ جس کو شہ سواران عرب کہیے، جسے جان عرب لکھیے، جسے شان عرب کہیے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پاک شخصیات کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان حضرات کے وسیلہ جمیلہ سے اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، کشمیر اور فلسطین اور ساری دنیا میں ہمارے بھائی جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔